جو ہمارے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور جو نماز ساری عبادت کو آپ اٹھاؤ، ہمارے نبی مکے میں ہوں گے، مدینے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ بتا رہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب روزے کا معاملہ آیا تو ہمارے نبی مدینے میں روزہ فرض ہو گیا. جب زکوٰۃ کا معاملہ آیا ہمارے نبی مدینے میں زکوٰۃ فرض ہو گئی. جب حج کا معاملہ آیا سن 10 ہجری میں تو ہمارے نبی مدینے میں حج فرض ہو گیا. صرف نماز ایک ایسی ہے جو زمین پر نہیں، اللہ نے آسمانوں پر بلا کر دیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معراج پر بلائے اور اللہ نے شروع میں نمازیں کتنی دی؟ 50. اور پھر وہ ہمارے نبی وہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ سے ملے اور حضرت موسیٰ نے فرمایا کم کراؤ، کم کرواؤ. ہمارے نبی کم کرواتے گئے بھائی، 50 سے 45 45 سے 40 40 سے 35 35 سے 30 30 سے 25 25 سے 20 20 سے 15 15 سے 10 اور 10 سے 5. اور جب 5 کو کم کروانے کہا تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا اے پیغمبر موسیٰ اب مجھے مت بھیجنا کم کروانے، اب مجھے کم کروانے شرم آ رہی ہے. ہمارے نبی جو معصوموں کے سردار، ان کو نماز کم کروانے شرم آئی. یہاں کا غدار اور دھوکے باز جس کو پوری فجر کئی دن سے اڑا دیا، بے شرم کو شرم ہی نہیں آئی. ارے بولو بے شرم کو شرم ہی، کتنا بڑا بے شرم. اور آپ کو معلوم ہے جو نماز چھوڑتا نا اس سے بڑا بے شرم کوئی نہیں ہوگا. اور ہمارے نبی فرماتے جو نماز چھوڑے اس میں حیا نہیں ہے، حیا نہیں ہے. سننا کیا نہیں ہے؟ شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے. اور جس میں حیا نہیں ہے اس کا ایمان بھی نہیں ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. اور حیا اور ایمان دونوں کو اللہ نے ساتھ میں رکھا ہے. اس لیے میرے پیارو آج میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سب 2 چیز کا ہی رکھے. ایک تو سب کا حق ادا کر دے. بولو کر دیں گے انشاءاللہ. دھیرے 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 سب کا حق ادا کر دو. نیتیں صحیح کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کروا دے گا. اور نمبر 2 پھر ایک مرتبہ بولو کس کی پابندی کریں گے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کس کی پابندی کریں گے؟ کون کون تیار ہے؟ نماز کی پابندی ضروری ضروری میرے دوستو، ضروری، اتنا ضروری اتنا ضروری اتنا ضروری اتنا ضروری میرے پیارو کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی، بولو کون؟ شیخ عبد القادر. عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، مجدد بھی ہے، بلکہ ان کو غوث پاک کہتے ہیں. غوث پاک ابھی تو ہم کہہ دیتے غوث پاک، لیکن غوث ایک درجہ ہے تصوف کا، اس پر وہ پہنچے ہوئے ہیں. لیکن فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا لیس له فی الاسلام نصیب. فرماتے لوگوں جس نے جان بوجھ کر، بولو جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا، فرماتے موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اور پھر فرماتے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. آج ہم سمجھتے ہو نا کہ میں میری محنت پر کماتا ہوں. اللہ کی قسم کوئی محنت پر نہیں کماتا، اللہ کے فضل پر. اور محنت اور برکت اگر ملتی ہے تو نماز کے ذریعے سے ملتی ہے. چلو کس کے ذریعے سے ملتی ہے؟ نماز. تو چلو ہم سب آج مل کر ایک پکا ارادہ کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ حدیث پاک کو اٹھاؤ نا تو پوری حدیث پاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7000 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 7000 مرتبہ ہمارے نبی نماز 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 نماز. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں صراحتاً اشارتاً دلالتاً کنایتاً 500 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے. تو اللہ رسول دونوں کی بات ملائی جائے تو 7500 مرتبہ نماز کا حکم ملا ہو، پھر بھی ہم نماز نہ پڑھیں. آپ خود سوچو نا، یہ دوست لوگ جو رات کو بیٹھتے آپس میں باتیں کرتے، آپ ایک دوست کو کہہ دو بھائی تیرے کو چائے پلانے کا ہے کل، اس نے کہا میں پلاؤں گا، پھر نہیں پلایا. ہوتا ہے نا دوستوں میں، بھائی تیرے کو چائے پلا، پھر نہیں پلایا. 8 مرتبہ کہنے کے بعد بولے گا پورے راندل میں تیرے سے بڑا کنجوس میں نے نہیں دیکھا. پھر اس کو بولے گا آج سے تو میں اپنی زبان سے بولوں بھی نہیں تیرے کو چائے پلا، اور تو لاوے تو میں پیوں بھی نہیں. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب ہماری غیرت اتنی جوش مارتی ہے تو اللہ نے تو 7500 مرتبہ نماز پڑھنے کو کہا. نہیں پڑھتے ہوں گے تو اللہ کی غیرت کا کیا عالم ہوگا، اللہ کے غصے کا کیا عالم ہوگا. اس لیے میرے پیارو آخری بات سنو، یہ کورونا ہو، ڈینگیو ہو، چکن گنیا ہو یا اس سے بڑا کورونا ہو، اللہ کی قسم اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی پر بھی نہیں مار سکتا. یہ اللہ ہم سے ناراض ہے، نماز پڑھ کے راضی کر دو. انشاءاللہ دنیا بھی ہمارے قدموں میں، آخرت بھی ہمارے قدموں میں. اور ایک